النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ عظمت باطل دو کا ہے، یہ ہے بدی کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسرا کسرا کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. میرے قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحابہ کیسوں کی شہادت. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق کے شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں. آئے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا طرف کر فرماتے ہیں، لو ذکر انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اغلا ثم اقتل ثم اغلا ثم اقتل. سامعین گرامی، صحابہ میں شہادت کی طرف تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، برماؤنا میں 17 صحابہ شہید نہ ہوتے. ارے مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا، مصدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نظارے پیش کرتے. فاروق اعظم کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر داغ پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا ہماری عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سب اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے، ہجرت اور شدت سرکاری ہے، سرکار پرانا لگتا ہے. ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، اپنے بیویوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. ارے جس کو اپنے گھر کے نام کا داس پاسونا پسند نہیں، لیکن سن لو، میرے نبی کے آؤ نے میرا نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گاؤں میں بیٹھنا پسند نہیں، بلکہ میدان تازار میں چلنا پسند آیا. ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی کے عبور کی خاطر اللہ کی پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کے بیوہ کروا دیا اور اپنے اولاد کو یتیم کروا دیا. گھروں سے بے گھر ہو کر، وطنوں سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. آخر میں اپنا تقریر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. اور شعر مجاہد ہوش میں تعمیر خلافت پیدا کر، جو فرقے فرقے ہوتا ہے ہر ایک جماعت کو پیدا کر، کرتو بھی طرح کی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی ضرورت ٹکرا دے، عثمان کی ضرورت پیدا کر. اسلام کے رد کیوں بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں بڑھتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق کی شہادت پیدا کر. اور دل سے نہیں کہنا، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لڑکے ڈھلنے والے ہیں. مصلوبوں کی آہورے شروع کے رائے پھیرے ہیں، ہجان کے بس یادوں کے اب سننے بھرنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارا چھین سکے، تم جتنا ہم سے اٹھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. ہماری نے دل بلا